ثواب ضائع نہیں ہوتا ہے، بلکہ مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، لوگوں تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کو مانگنے کی توفیق مل گئی اس کے لیے بلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہ نے قبول کی ہے، اور جتنی نعمتیں چھن گئی تھیں ان سے ڈبل اللہ نے عطا کر دی۔ اللہ سننے والا ہے، جب آدمی صبر کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ قبول کر دے تو جو کچھ تقدیر پہ نہیں لکھا وہ بھی مانگ لے، اللہ تعالیٰ قبول کر دے تو وہ بھی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تقدیر کس نے لکھی ہے؟ اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ اس کو تبدیل کر دے تو اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کوئی بڑی ذات ہے؟ کوئی بھی اللہ سے بڑی ذات نہیں ہے۔ اس لیے حدیث کا یہ مفہوم ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز بھی ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ دعا کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھ دی ہے کہ ایک چیز بندے کے نصیب میں ہے ہی نہیں، اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ دے دیتا۔ تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے، تبدیل کرنا چاہے تو ضرور تبدیل کر سکتے، اور دعا کے اندر اللہ نے بڑی طاقتیں رکھی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے، کیونکہ عبادت کا مقصود عاجزی ہے، اور دعا کے اندر یہ چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس نے اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیا۔ الدعاء مخ العبادۃ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح جسم کے اندر مغز کی ایک اہمیت ہے، مغز کے بغیر جسم بیکار ہو جاتا ہے، دعا کا بھی عبادت کے اندر ایک مقام ہے، ایک حسن ہے، عبادت کا ایک حسن دعا کی وجہ سے بنتا ہے۔ الدعاء نور السماوات والارض، دعا تو زمین اور آسمان کا نور ہے۔ انسان اللہ سے مانگتے ہوئے اچھا لگتا ہے، اللہ سے مانگتے ہوئے پیارا لگتا ہے، اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے اس کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی عام انسان سے 5 روپے مانگے تو اس میں اس کی بےزتی ہونے کا خطرہ ہے، توہین کا خطرہ ہے، اس کی بےزتی کا خطرہ ہے، کوئی دے گا کوئی ٹال دے گا تو اس کی عزت کے اوپر حرف آنے کا خطرہ ہے۔ لیکن اللہ سے مانگتے ہوئے خوبصورت لگے گا، اللہ سے مانگتے ہوئے اچھا لگے۔ الدعاء نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور ہے، اور الدعاء سلاح المؤمن، یہ دعا تو بندہ مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ ہتھیار کے ذریعے انسان اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کا دفاع کرتا ہے، اور یہ دعا اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھتی ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ دعا مانگنے سے کبھی تھکو نہیں، مایوس ہو کر کے دعاؤں کو ترک نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے مسئلہ کہ دعا کے قبول ہونے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو بندے نے مانگا اللہ وہ عطا کر دیتا ہے۔ بیٹی مانگی ہے اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ دوسری صورت دعا کے قبول ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ مناسب نہیں سمجھتا۔ ہمارے لیے کیا مناسب ہے کیا مناسب نہیں ہمیں اتنا پتہ نہیں، لیکن ہمارے پروردگار کو پتہ ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو نعمتیں ملتی ہیں تو تکبر اور اڑکڑ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو کیا دینا چاہیے کس کو کیا نہیں دینا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے جو مانگا اللہ نے اس کے لیے وہ مناسب نہیں سمجھا، اس کے بدلے میں اللہ کچھ اور دے دیتا ہے۔ بیٹی مانگی ہے اللہ نے وہ نہیں دی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹا مناسب سمجھا، بیٹا عطا کر دیا، حال یہ کہ تو یہ تو بیٹی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، اس کے بدلے کچھ اور بھی نہیں ملا، تو اس کے اوپر جو دنیا کے اندر مصیبت آ رہی تھی بلا آ رہی تھی اللہ نے اس دعا کی برکت سے وہ اس تک پہنچنے نہیں دی۔ کتنی بلائیں ہوتی ہیں جو صدقات کی وجہ سے انسان سے پرے پرے وہ ٹل جاتی ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کی چوتھی صورت یہ ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، اس کے بدلے میں کچھ اور بھی نہیں ملا، جو مصیبت آ رہی تھی وہ بھی گلے پڑ گئی، آزمائش اس کے اوپر آ گئی۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی چوتھی صورت ہے کہ یہ دعا بطور عبادت کے ثواب کے ذخیرے کے طور پر آخرت میں اس کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ سے مانگنا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں، تو یہ جو مانگ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، یہ علیحدہ دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ دعا کر رہا ہے تو عبادت میں مصروف ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے، اور جو کچھ مانگ لے دعا قبول ہو گئی یہ ایک اضافی فائدہ ہوتا ہے۔ آخرت میں جائے گا نامہ اعمال کو دیکھے گا حیران رہ جائے گا کہ اللہ یہ تو میرا ہے، تو اس کو فرمایا جائے گا ہاں یہ تمہارا اجر و ثواب ہے، اور پھر وضاحت کی جائے گی کہ یہ وہ دعائیں جو دنیا کے اندر تو مانگا کرتا تھا اور قبول نہیں ہوئی تھیں اور تیری بطور ثواب کی عبادت کے ذخیرے کے طور پر رکھ دی گئیں، تو وہاں پر حضرت انسان ارمان کرے گا، یہ اس کا ارمان ہوگا کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کا صلہ آج مجھ کو یہاں پر مل جاتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں تو تھک کر مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کہ کبائر سے بچنے والوں، کبیرہ گناہ کر کر کے سود کھا کر کے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے تو یہ چیز دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ ہو جائے گی۔ دعا کرنے سے پہلے معاملہ صاف کرے، توبہ کرے۔ اور نمبر 3 قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ دعا کرے۔ انسان مانگے اور یہ ذہن میں ہو
پتہ نہیں ملتا یا نہیں ملتا، نہیں ایسی بات نہیں، قبولیت کے پورے یقین کے جس طرح بچہ مانگتا ہے ابا سے تو اس کو یقین ہوتا ہے مجھے ابا لا کر کے دے گا، پورے یقین کے ساتھ کہ مانگتا ہوں اللہ دینا چاہے ضرور دے سکتا اور ضرور اللہ تعالیٰ مجھ کو دے گا، تو پھر ایسی صورت کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، جو کچھ مانگنا ہے تو وضو پڑھنا، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لے، اس کے پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے، پھر اللہ کی ثنا کرے، پھر استغفار کر لے، پھر امت کے لیے دعائیں مانگے، پھر اپنے آپ کے لیے جو مانگنا ہے مانگے، ادب کے ساتھ ہاتھوں کو بالکل سامنے رکھے، آخر میں درود شریف پڑھ کر کے پھر منہ کے اوپر پھینک دے ادب کے ساتھ۔ جس طرح ایک آدمی کسی کے پاس جاتا ہے 50 روپے مانگنے کے لیے تو حکم نہیں دیتا 50 روپے نکالو، طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا، تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا تو ایک ادب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، اور جس وقت جس لمحے مانگا جائے اسی وقت اللہ تعالیٰ کو 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ نعوذ باللہ اونگ نہیں آتی، ہر وقت اللہ جاگ رہا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ لیکن دعا کی کچھ قبولیت کے کچھ اوقات شریعت نے بتلائیں، ان اوقات میں اگر مانگے گا تو قبولیت کے اور زیادہ بات قریب ہو جاتی ہے۔ سحری کا وقت، افطاری کا وقت، اور رات کا پچھلا پہر، ختم قرآن کا موقع، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھ کر کے، اذان کے بعد، خانہ کعبہ کے اوپر جب پہلی نظر پڑ رہی ہو، بہت مدت کے بعد جب لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں بارش ہو رہی تو وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی رحمت دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام